تو لہٰذا قرآن کی آیت مجیدہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ تم جو بھی دو اللہ کی راہ میں پاک مال میں سے دو، حرام مال میں سے نہ دو۔ تو لہٰذا بہن بھائیوں کا حق کھا کے پھر تم کہو کہ اب میں راہ خدا میں دے دوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پہ تم جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق کھا جاؤ۔ ایک مومن نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جو ہے وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کو حصہ نہیں دیا، وہ جو مکان یا جو تھی ان کے بینک میں جو تھا وہ سارا ہم میں انہوں نے تقسیم کیا، تو لہٰذا وہ اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو نہیں دے گئے، ان کا حق بنتا تھا۔ تو اب ہم میں سے میرے پاس جو حصہ آیا ہے تو میں نے یوں کیا ہے کہ جو میری پھپھیوں اور میرے چچا کی جو بیٹے تھے میں ان کو نہیں دینا چاہتا، میں ان کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ پیسہ جو ہے کیا مسجد میں یا مدرسے میں یا امام بارگاہ میں دے دوں، چلو میری پھوپھی اور میرے چچا کو بھی ثواب مل جائے اور اس طرح سے میرے والد کی بھی پکڑ نہ ہو تو میری بھی پکڑ نہ ہو۔ میں نے کہا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور شریعت محمدی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پھوپھیوں کا حصہ ہو یا چچا کا حصہ ہو وہ اب واجب ہے ان کی اولاد کو دیں۔ یہ ہمیں اسلام نے حق نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، امام بارگاہ میں دے دیں، ہم کہیں کہ ہماری پھوپھی کو ثواب مل جائے گا، اس کا حصہ ہمارے ابا نے نہیں دیا تھا تو چلو اس تک پہنچ جائے۔ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی پھوپھی کے بیٹے کو دیں، ہم اپنے چچا کے بیٹے کو دیں، واجب ہے جب تک نہیں دیں گے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے پھوپھی کے بیٹوں کو نہیں دیا نا تو پھر جو ان کے بیٹے ہیں پھر ان کو دینا واجب ہو جائے گا، نسل در نسل، یعنی ان کی اولادوں پھر ان کی اولادوں کو دینا واجب ہو جائے گا، اور جتنے لوگ روکتے جائیں گے وہ سارے گناہ گار ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح کریں، ہم دین کے پابند ہیں، دین کو اپنی مرضی میں نہ ڈھالیں، خود کو دین میں ڈھالیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا